یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جو عام سا تھا مگر اندر سے کچھ اور ہی تھا، کچھ جو رات کے اندھیرے میں جاگتا تھا۔ شہر کے لوگ کہہ رہے تھے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ رات کو ایک انجانی سی خاموشی چھا جاتی تھی، کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی جو انسان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، جیسے کوئی اپنی جان کے لیے چلائے، لیکن یہ آوازیں صرف رات کو ہی سنائی دیتی تھیں۔ دن کے وقت سب کچھ نارمل لگتا تھا، مگر پھر ایک دن ایک نئی تحقیق شروع ہوئی۔ مہک ایک خوبصورت اور پوری طرح سے خوش اور زندہ دل لڑکی تھی، لیکن ایک رات وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے فیملی والے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں کر پائے۔ پورا شہر پریشان تھا۔ مہک کے دوست سارہ اور علی اس کے ہونے کا پتہ کرتے ہوئے شہر کے ہر کونے میں گئے، اور جب وہ شہر کے پرانے حصے تک پہنچے تو ان کو کچھ ایسا ملا جو ان کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک پرانی عمارت تھی جو شہر کے نئے حصے سے کافی دور تھی۔ اس کے اندر کچھ ایسے چھپے راز تھے جو کبھی کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ علی اور سارہ جب اندر گئے تو انہیں ہر چیز اپنی جگہ پر دکھائی دی، مگر کچھ چیزیں بے چین کرنے والی تھیں۔ انہیں ہر کمرہ خالی اور سوکھا ہوا لگا، جیسے کچھ چھپایا گیا ہو۔ اور پھر انہیں ایک پرانی فوٹو دکھی۔ اس فوٹو میں ایک عورت تھی جو بالکل مہک کی طرح دکھتی تھی۔ سارہ کی شکل پر ڈر تھا۔ اس فوٹو میں لکھا تھا، جنہیں دکھائی دیتی ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ جب سارہ اور علی نے فوٹو دیکھی، ان کو ایک زبردست تھپڑ سنائی دیا۔ وہ دونوں ڈرے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کچھ اور ہوا۔ کچھ اجنبی سی ہوا نے انہیں گھیرا اور پھر ان کو محسوس ہوا جیسے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ علی نے ترنت فوٹو پر زوردار تھپڑ مار کر فوٹو توڑ دی، اور پھر ایک شبنم سی چیز ان کے سامنے دکھائی دینے لگی۔ سارہ نے شک کیا کہ یہ سب کچھ ایک پرانی بددعا کا نتیجہ تھا۔ شہر کے لوگوں کے مطابق یہ پرانی عمارت ایک دفعہ ایک قبیلے کا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی، جہاں ایک رات سارے قبیلے کے لوگوں کو مار دیا گیا اور ان کی روحیں وہاں بند ہیں۔ مہک کا پھر کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن سارہ اور علی کو کچھ ڈر کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود کو اس وقت اس معاملے سے دور رکھا۔ سارہ نے سوچا کہ اگر وہ اس خوف کو سمجھ پائے تو وہ اپنی جان بچا سکتی ہے، لیکن اس خوف کا سمجھداری سے کوئی علاج نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اور واضح شکل دیکھی۔ وہ مہک تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل مٹا دیا گیا تھا۔ اب وہ صرف ایک اندھیرا چہرہ تھی جس میں بس خوف اور شدت تھی۔ سارہ کی آنکھوں کے سامنے کچھ عجیب سا دکھائی دینے لگا۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی، لیکن جب اس نے وہ چہرہ دیکھا تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ چہرہ اسے نظر آ رہا تھا جو اس کو دکھائی دیا تھا۔ اب وہ خود اس چہرے کا حصہ تھی۔ انہوں نے خود کو اس واقعے سے دور رکھا۔